یزید بن معاویہ تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون سے رنگے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کی صفت میں کھڑا کر دیتی ہے، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینہ میں فساد مچایا، کعبہ کو نذر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا۔ لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل بیت رسول کو شہید کرنا ہے۔ یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان تھا، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ یزید کی ماں ماسون ایک عیسائی عورت تھی جس کا تعلق شام کے کلویہ قبیلے سے تھا۔ یزید کی پرورش شام کے دیہات میں ہوئی اور ایک عیسائی دایا نے اس کی پرورش کی، اس لیے اسے نصرانی طریقے سے پرورش کیا گیا۔ جب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ میں حکومت کی بنیاد رکھی تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا حضرت معاویہ نے یزید ملعون کو اپنے بعد حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گئے، اور پھر صلح حسن کے بعد جب پوری اسلامی حکومت معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھوں آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنے حمایتیوں کے ذریعے خطبوں میں یزید کا نام لینے کا حکم دیا۔ نیز تلوار کے زور پر اور دیناروں کی تھیلیوں کے ذریعے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی یزید کا حمایتی بنایا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باغ کھل جاتا ہے۔ کچھ صحابہ رسول یزید کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں، جن میں اس وقت کے سب سے افضل شخص اور نواسۂ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت نہ پھوٹ پڑے اور لوگ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رہنما بنا کر خروج نہ کر دیں۔ اس جرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رسول کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے سر کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برانی، خباثت اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ امام تبرک نے نقل کیا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا، لہٰذا حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور، موسیقار کا چاہنے والا، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کے مثل تھی۔ شہادت حسین کے بعد بھی یزید ملعون نے لوگوں پر بے دردی کے ساتھ ظلم کیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیجا اور مدینہ کو 3 دنوں کے لیے سپاہیوں پر حلال کر دیا۔ ان 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ کرام کو قتل کیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی امارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں منجنیقے پھینکے، جس سے کعبہ میں آگ لگ گئی۔
بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی۔ بقول اسیران کربلا یزید کی حکومت کے اب گنتی کے چند دن رہ گئے تھے اور قریب ہی وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ یزید کی موت کے متعلق مورخین کے الگ الگ اقوال اور روایات ملتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین اور حرا کے واقعے کے بعد جب یزید اپنے جشن اور تکبر میں مست تھا، اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگیں اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگ گئے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے قہر تھا جو اسے قبر تک لے کر جانے والی تھی۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا تھا۔ وہ رات بھر درد کے مارے چیختا اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخے مارتا تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی، اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری چلنے کی جیسی تکلیف محسوس کرتا، اور نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا۔ تاریخ کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر وہ واصل جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگ گئی، جس سے لوگ دور بھاگنے لگ گئے۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا، اور جب بنی عباس کی حکومت ہوئی تو انہوں نے یزید اور انوی حاکم کی لاش پھر سے قبر سے نکالی تو وہ بدترین حالت میں تھی، جسے خلیفہ منصور نے باعث عبرت سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔